میں مقتدر اداروں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس یاسین رفسی ملعون پہ فی الفور FIR درج کر کے اس کو گرفتار کیا جائے۔ یہ گردانے جو تو نے رٹی ہوئی ہیں نا، جس دن تو کسی کے ہتھے چڑھ گیا نا، اس کی ماں کی خطا ہے۔ میں کہتا ہوں حرامزادہ خنزیر، یہ گندا حرامزادہ جس نے بیوی کو خطا بتائی ہے۔ جناب حنیف قریشی صاحب 2019 میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ رفضی ہے۔ یاسین قادری صاحب یہ شخص سنی نہیں ہے بلکہ یہ روافظ کا اہلِ کار اور کاش کہ تم لوگوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا ہوتا جو بنیادی کردار ہے وہ یاسین رفضی ہے۔ وہ جو اس وقت سیف علی خان کے خلاف نکلے تھے، آج اس جلالی کے خلاف کیوں کسی کا بیان نہیں آ رہا؟ تو اس وقت یہ فون ملا کر یہ کہتا تھا باجی نال گل کرو، تو رافضی کی بہن رافضیہ ہو سکتی ہے نا، اس کے اہل سنت سے کیا تعلق ہے؟ ہم اپنے اس اہل سنت و جماعت کے عالم ربانی سے رابطہ کریں، ان سے وضاحت لے لیں۔ اویس ربانی، یاسین رفضی، حنیف قریشی یا ریاض شاہ، عبد القادر ٹرنج بٹ، فتنہ حویلیہ، عرفان شاہ، چمن زمان ہو، یہ سارے کے سارے ایک ہی کھوٹے سکے کے رخ ہیں، سب کے عقائد و نظریات ایک جیسے۔ آپ سامعین ذی وقار کی خدمت میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا، یاسین رفضی کی رات ایک وضاحت میں نے سنی جس میں کہہ رہا تھا کہ جی میرا کلپ کاٹا گیا، اس میں خیانت کی گئی، یہودیوں والا طریقہ اپنایا گیا۔ تو اس کو انہوں نے کیا کیا کہ سیاق و سباق سے کاٹ کے، یعنی یہودیوں والا کام کر کے وہ اس کو کلپ نکالا اور سوشل میڈیا پہ ڈال کے کہا یہ گستاخی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، گستاخی ہو گئی۔ میں اب اسی یاسین رفضی سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ارے رفضی دلال، جب تیری اپنی دم پہ پاؤں آیا تجھے یہ یاد آ گیا کہ میرا کلپ کاٹا گیا ہے، جبکہ 2 منٹ سے اوپر کلپ اور پوری گفتگو اس میں کی جا رہی ہے، مگر جب تو نے ایک عالم ربانی کے خلاف جو سازش کرنی تھی، غیروں کا الاکار بن کر جو پراپوگنڈا کرنا تھا اور جو ہڈی تمہیں ڈالی جا رہی ہے اس کو تو نے حلال کرنا تھا، تو نے ایک 27 سیکنڈ کا کلپ وائرل کیا، اور اس کلپ کو وائرل کر کے تو نے ایک عالم ربانی، عاشق رسول، عاشق اہل بیت و صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظیم ہستی پر گستاخی کا تو نے الزام اور بہتان لگایا۔ تب تمہیں یاد نہیں آیا تھا کہ یہ یہودیت شعاری ہے، یہ یہودیوں کا کام ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اب اپنی باری آئی حنیف قریشی کی بھی، اب جب اپنی باری آئی ہے، جس بات پہ فتویٰ لگا تو کہا جی میرے کٹے ہوئے کلپ پر انہوں نے یہ بات کر دی ہے، میرے سے رابطہ نہیں کیا، میرے سے نہیں پوچھا۔ میرے ایک الزامی سوال کو آگے پیچھے سے کاٹ کر اسے میرا موقف کر کے اسے وائرل کیا گیا، جس پر دعوت اسلامی کے شعبہ دارالافتاء کے مفتیان نے ناؤ دیکھا اور نتاؤ دیکھا اور فوراً فتویٰ جڑ دیا، اور اس میں میرے لیے سطحی علم رکھتا، ہوائی باتیں کرتا، علم حدیث سے ناشنا، کتب حدیث کے مطالعہ سے معروم، فہم دین سے فارغ اور علم الحدیث اور علم العقائد سے جاہل ہے۔ اور آج یہ یاسین رفضی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جی میرے کلپ کو کاٹا گیا، سیاق کلام سے ہٹایا گیا ہے۔ تو میں ان سب سے یہ کہنا چاہوں گا، آج یہ وقت آنے سے قبل اگر تم نے اپنے گرمان میں جھانکا ہوتا اور اپنے ان اعمال کو دیکھا ہوتا۔ اور پھر حنیف قریشی صاحب کو میں یہ کہنا چاہوں گا، جناب حنیف قریشی صاحب، آپ نے 2019 میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ رفضی ہے۔ یاسین قادری صاحب نامی ایک شخص ہیں، ان کے درمیان ہوا ہے، وہ کہ قادری ان کے نام کا حصہ ہے، تاہم 2019 میں ان کی حرکات و سکنات، ان کے لب و لہجے اور ان کے بعض جملے جو انہوں نے صحابہ کرام کی بابت استعمال کیے تھے، اور جو ان کا لب و لہجہ اور جو ان کے پنچنگ تھی جملوں کے ساتھ، وہ یقیناً اس کو دیکھ کر میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ شخص سنی نہیں ہے بلکہ یہ روافظ کا اہلِ کار اور رافضی ہے۔ سب سے پہلے تو جس بندے نے عظیم عالم ربانی، محسن اہل سنت، محافظ عقائد اہل سنت، محافظ ناموس صدیق اکبر و صدیق کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کے خلاف جس شخص نے پراپوگنڈا کیا، وہ یہی یاسین رفضی ہے۔ مجھے میرے ایک دوست نے ایک ویڈیو بھیجی ہے، ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب اپنے جلال دکھا رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، پاک بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہوئے وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ وہ خطا پر تھی۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں آپ کدھر چلے گئے وہ خواجہ سرا جو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے خود کو اہل سنت کہہ کے اور خود کو بہت بڑے اسکالر ہونے کے جو کلیم کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، آج مجھے وہ نظر نہیں آ رہے۔ وہ جو اس وقت سیف علی خان کے خلاف نکلے تھے، آج اس جلالی کے خلاف کیوں کسی کا بیان نہیں آ رہا؟ اس کا مطلب ہے کوئی صحابہ کے خلاف بات نام لے کے کرے بھی نہ، تو آپ کی غیرت میں جوش آ جائے، آپ باہر نکل آ جائیں، آپ اس کو کہیں یہ گستاخ ہو گیا، یہ بے ادب ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، اس کے اوپر FIR کٹوائیں، تو اہل بیت کی شان پہ کوئی جو مرضی بھونکتا رہے، اس کو کھلی چھٹی ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس کو لگام ڈالنے والا نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ادارے کدھر ہیں؟ تو جناب اس وقت تم لوگوں نے اور تمہاری پوری پارٹی نے، تکفیری گروپ نے، اس پنڈی گروپ نے اس بات کی تحقیق کیوں نہ کی کہ یہ انتشار تو ایک رفضی پھیلا رہا ہے؟ کیونکہ یہ واقعہ تو 2019 کے بعد کا ہے، یعنی یہ جو عقید معصومیت کی جنگ کے بلے امام جلالی زید شرفونی لڑی۔ تو جناب حنیف قریشی صاحب، کاش کہ تم لوگوں نے اس وقت اپنے گرمان میں جھانک کر ایک لمحے کے لیے سوچا ہوتا کہ اس انتشار کا اور اس پراپوگنڈے کا جو بنیادی کردار ہے وہ یاسین رفضی ہے۔
لہٰذا ہم اس کی بات پہ کان نہ دھریں، ہم اپنے اس اہل سنت و جماعت کے عالم ربانی سے رابطہ کریں، ان سے جا کر ملاقات کریں، ان سے ان کی گفتگو کا سیاق کلام پوچھیں، ان سے وضاحت لے لیں۔ مگر جناب حنیف قریشی صاحب جناب نے بھی اپنے پرانے درینہ بغض و حسد اور عداوت کو ٹھنڈک پہنچائی اور تسکین پہنچانے کے لیے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اس عالم ربانی پر تم نے گستاخی کا بے بنیاد الزام اور بہتان لگایا، مگر اللہ نے اس کو اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کا محافظ کل بھی ٹھہرایا تھا اور آج بھی توفیق نصیب فرمائی ہے، اور اہل سنت و جماعت کی آنکھوں کا تارا وہ کل بھی تھے اور آج بھی اللہ نے ان کو وہی عزتوں کے تاج نصیب فرمائے ہیں۔ مگر آپ سارے حضرات پے در پے ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرا، کہاں سے یہ سلسلہ چلا، عرفان شاہ سے لے کر منور جماعتی، مفتی النصبی، چمن زمان، حنیف قریشی اور بالآخر سب سے پہلے جس نے یہ پراپوگنڈا کیا یاسین رافضی بھی آج اپنے کیے بھگت رہا ہے۔ اس لیے سامعین وقار انشاءاللہ ہم پورا آپریشن کریں گے ان حضرات کا۔ یہ سارے کے سارے ملی بھگت سے اس طرح کی یہ سازشیں کر رہے ہیں، اویس ربانی ہو، یاسین رافضی ہو، حنیف قریشی ہو، یا ریاض شاہ ہو، عبد القادر ٹنج بھاٹا ہو، فتنہ حویلیہ ہو، عرفان شاہ ہو، چمن زمان ہو، یہ سارے کے سارے ایک ہی کھوٹے سکے کے رخ ہیں، اور آج یہ سارے کے سارے ایک ہی حمام میں سارے ننگے نہا رہے ہیں، سب کے عقائد و نظریات ایک جیسے۔ آج یہ رافضی یاسین رافضی جو گفتگو کر رہا ہے، اس کی گفتگو وہی گفتگو ہے جو وہ بدبخت ملعون حسن اللہ یاری کر رہا ہے۔ حسن اللہ یاری کی گفتگو وہی گفتگو جو اس یاسین رافضی کی ہے، اور یاسین رافضی جس کو مدار افضلیت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہرا رہا ہے، وہی دعویٰ اس حنیف قریشی کا ہے، سب کا ایک ہی دعویٰ ہے، اور انہوں نے اس اویس ربانی نامی شخص کو آگے کر رکھا ہے جو اب کہہ رہا ہے کہ جی ظاہر ہے میرے کچھ نہ کچھ تو نظریات ہیں، میرا بھی کوئی عقیدہ ہے، میری بھی کوئی سوچ کوئی فکر ہے، بغیر تفریق بغیر طرفداری کے میں ظاہر ہے کسی عقیدے کا حامل بھی ہوں گا، کچھ نہ کچھ سوچ سیاسی علمی فکری رکھتا ہوں گا۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ذرا اپنی اس سوچ فکر عقیدے کو آپ واضح کریں، اور پھر یہ منافقت کہ جی میرے دروازے کھولے ہیں ہر ایک کے لیے۔ آپ بھی اگر اپنے مسائل میں ہمیں سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کے اوپر ہمیں کوئی کردار ادا کرنا چاہیے، تو اس پلیٹ فارم کا ایک پروٹوکول ہے، اپنے موقفات یہاں پر آ کے بیان کیے جائیں تاکہ ہم کسی دوسرے فریق سے کہہ سکیں، یا پھر وہ فریق راضی ہو آپ کے ساتھ آنے کے لیے، دونوں فریق رضامندی سے اس پروگرام میں آنا چاہیں تو یہ پلیٹ فارم کھلا ہوا ہے۔ اور اس طرح کے کسی بھی مسئلے کو اگر آپ حسن گفتار کے ساتھ، حسن کردار کے ساتھ حل کرنا یا اس پہ گفتار کرنا بہتر سمجھتے ہیں، اویس ربانی کا پلیٹ فارم آپ کا پلیٹ فارم ہے۔ جناب اویس ربانی صاحب، آپ کو حضرت قبلہ مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے کہا تھا کہ ہمیں بلائیں اپنے چینل پہ اور حنیف قریشی کو بھی بلائیں، مگر اب تک جناب نے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ سب کچھ واضح ہو جائے گا، تمہاری اصلیت واضح ہو جائے گی۔ اور پھر سامعین وقار ایک اور چیز بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو گستاخی وائرل ہو رہی ہے، یہ پوڈ کاسٹ ہے، لائیو پروگرام نہیں چلا بلکہ پہلے ریکارڈ کیا گیا، بعد میں اس کو اپلوڈ کیا گیا ہے۔ میں اس اویس ربانی نامی شخص سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب تم نے اس کو سنا تمہیں یہ مقام اس یاسین رافضی کا گستاخانہ لگا یا کہ نہیں لگا؟ بالیقین لگا، کیونکہ دوران گفتگو تم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لفظ نہیں بولو، یہ لفظ چینج کرو۔ عبارت میں روایت میں جو جملہ نہیں ہے وہ پلیز نہ استعمال کریں، اس کو واپسی لے لیں۔ میں واپسی نہیں لے رہا۔ باوجود اس کے کہ پھر بھی تم نے اس کو وائرل کیا، جان بوجھ کے کیا، کیونکہ جس مقصد کے لیے تم معمور کیے گئے ہو، جس مقصد کے لیے تم لانچ کیے گئے ہو، وہ مقصد تب تک پورا نہیں ہوتا جب تک کہ تم صحابہ کرام علیہ رضوان کی مبارک مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں تبرہ نہ کرواؤ، تمہیں ہڈی نہیں ملتی۔ اس لیے سامعین وقار آج وقت ہے بیدار ہونے کا، آج وقت ہے خبردار ہونے کا، اور اپنے عقائد و نظریات کی حفاظت دفاع میں کردار ادا کرنے کا وقت ہے۔ میں تمام علماء اہل سنت سے، مشائخ اہل سنت سے، بالخصوص جلالی علماء کونسل کے جملہ فضلاء سے گزارش کروں گا کہ یہ جمعۃ المبارک جو آ رہا ہے، اس جمعۃ المبارک پہ شان ذی النورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کی عظمت و شان، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے جو آپ کی وفا ہے، اور غلبہ اسلام کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں، جو آپ کے جذبہ جہاد ہے، جو آپ کا ایثار ہے، اس کو بیان کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ہی اس یاسین رافضی کی مذمت بھی کی جائے، عوام اہل سنت سے قراردادیں منظور کروائی جائیں، اور اس پر قانونی کارروائی کرنے کے لحاظ سے میں مقتدر اداروں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس یاسین رافضی ملعون پہ فی الفور FIR درج کر کے اس کو گرفتار کیا جائے۔ بصورت دیگر پھر اہل سنت و جماعت
ایک عالمگیر تحریک چلائے گی، اور جتنے بھی گستاخان صحابہ کرام اور آل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم ہے ان کے گرفتار ہونے تک اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لحاظ سے اپنا کردار ادا کرے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پہ پہرا دینے کی اور ثابت قدم رہنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو آل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس ذوات کی محبت الفت نصیب فرمائے، اور انہی مقدس ہستیوں کی محبت میں ہمیں اس دنیا سے جانا نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔